کے کی نوٹ اسپیکر ہیں رانا مسعود مجید خان صاحب، وہ آپ سے خطاب فرمائیں اور آج کی اس تقریب کا مقصد اور مشاورت کے بارے میں جو تفصیل ہے اس سے آپ کو آگاہ فرمائیں گے۔ راجپوت کی آنکھ میں شرم، راجپوت وہ جس کی بات میں بھرم، اس پہ شاید آپ ڈس ایگری کریں، لیکن راجپوت وہ جو گفتار میں نرم، راجپوت وہ جو میدان میں گرم۔ میرے انتہائی معزز بھائیوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، تو بس تھوڑی سی انٹروڈکٹری گفتگو اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں۔ آج کے مقصد کا انٹروڈکشن کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس سے پہلے یہ دو پرسنالٹیز کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کروں گا۔ راؤ خورشید صاحب جو آج کے میزبان ہیں، برادری کی خاطر انتھک لائف لانگ خدمات سے کوئی ناواقف نہیں ہے، میں کسی کو قائل نہیں، لیکن یہ بھی فراموش کرنا بالکل زیادتی ہوگی۔ اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بڑے بھائی راؤ عمر فاروق صاحب ہیں، ان کی بھی لائف لانگ خدمات کو سراہنا میرے لیے باعث اعزاز ہے، جن کی زندگی برادری کی خدمت میں وقف ہوئی ہے۔ بہت سے یہاں دوست تشریف فرما ہیں، تمام شہروں کی نمائندگی، لاہور کی، فیصل آباد کی، گوجرانوالہ کی، ملتان کی، جنوبی پنجاب تو خیر اسلام آباد سے میرے یہاں رحیم یار خان سے بھی لوگ موجود ہیں، اور ان بھائیوں کے بعد کوئی 20-22 سال کا تو میرا اپنا تجربہ بھی ہے، لیکن یہاں میں نام نہیں لوں گا، لیکن 30-30 40-40 برس کا اس سبجیکٹ کا تجربہ رکھتے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ تو آج کا ٹاپک بیسکلی تو اتحاد ہے، جو کہ وہ ننھے منھے بچے سے لے کے شاعرانہ انداز میں وہاڑی سے جو بھائی فرما رہے تھے، اور بالخصوص راجپوت ڈے کے حوالے سے۔ اس ٹاپک کا آغاز 2 ماہ پہلے ہمارے بڑے بھائی راؤ عمر فاروق صاحب نے بہت ہی احسن انداز سے ملتان میں شروع کیا، باقاعدگی سے۔ ویسے تو اس پہ وہ تبصرہ چلتا رہتا تھا، ہم سب یہاں پہ تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں، یہ کوئی اوپن میٹنگ نہیں بلائی گئی، مخصوص نمائندہ لوگوں کی یہ میٹنگ راؤ خورشید صاحب نے بلائی ماشاءاللہ، جس میں ایک بڑا بھرپور رسپانس ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ بڑے طویل عرصے سے اتحاد پر بات چیت ہوتی چلی آ رہی ہے، بڑے خوش اسلوبی سے، بڑی نیک نیتی سے، لیکن اس کو کوئی باقاعدہ شیپ دے کے منزل تک لے جانا، یہی تجربے کا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم اب ڈھلتی عمروں میں ہیں، نئے تجربے چلتے رہیں گے۔ تو اسی مقصد سے جو ایک بہت بڑا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا، جو کہ اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں لوگ راجپوت ڈے کہہ کے کسی دن کو مناتے تھے، لیکن یہ 5-7 سال پہلے سے، اور اس میں قمر قطب الدین صاحب کا نام نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی، تو ایک ڈے کو باقاعدہ منانے کا ڈسکس کر کے، مشاورت کر کے ایک آغاز کیا گیا۔ تو اس کا بیسک مقصد یہی اتحاد ہی تھا، اور 2 مقاصد کہے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہچان، جو کہ 75 سال پاکستان بننے کے بعد وہ جو ایک راجپوت ویلیو سسٹم ہے، اس کی پہچان کو برقرار رکھنا، اور دوسرا اس کے ذریعے ایک اتحاد پیدا کرنا۔ تو یہ کوئی آدھا ڈیکیڈ گزرنے کے بعد سب سے پہلے تو تمام برادری مستحق ہے مبارکباد کی
کہ راجپوت ڈے کا کانسیپٹ بڑی اچھی طریقے سے انٹروڈیوس بھی ہو چکا اور ایک سے زیادہ دن پہ لیکن بڑے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف تنظیمیں اس میں ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، اور وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں کہ ایک چیز کا آغاز ہو اور وہیں سے ہر چیز جو ہے وہ سیدھی ہوتی جائے۔ ایک کانسیپٹ کو ریفائن کرنے میں، اس کو سٹریم لائن کرنے میں ہمیشہ ایک جاری جد و جہد کی ضرورت رہتی ہے، اور پھر جا کے انشاءاللہ وہ باقاعدہ اپنے مقاصد میں پہنچ پاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ گزارش ہے کہ جیسے راجپوت ڈے کا کانسیپٹ، میں فیصل آباد سے آئے ہوئے دوستوں کو بیچ میں راؤ صاحب کے بہاف پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ، اور میں اپنے آپ کی اجازت سے گفتگو کے انداز میں یہ بات چیت کر رہا ہوں، میرے بعد بہت اچھے اچھے مقررین آپ کو محظوظ کرنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں، تو if you will indulge me and bear with me، کہ بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ راجپوت ڈے کا کانسیپٹ ایک سے زیادہ 2 یا ایون 3 دن پہ منائے جانے سے جو تاثر ہے وہ اتحاد کے بجائے تفریق کا پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہ تو ایک آغاز ہونا چاہیے اور پھر اس پہ اتحاد کو بلڈ کیا جا سکے۔ تو یہ ساری کاوش جو کہ پہلے راؤ عمر فاروق صاحب نے ملتان سے آغاز کیا، اور آج اپنی جو دوسری نشست 7 سالہ مشاورت کیا ہے، اس کے علاوہ اسی ٹاپک کو پہلے رکھتے ہوئے راؤ خورشید صاحب آج اس پہ سب کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ پنجاب بھر میں دیگر شہروں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو پہلے بھی کوئی دونوں جو دن مینلی سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں وہ مشاورت کے بغیر نہیں ہوئے، اس پہ بڑی مشاورت ہوئی، لیکن اس بار یہ کوشش ہے کہ اس مشاورت سے کوئی بھی باہر نہ رہے، جو کہ کسی ایک مرتبہ پہ بلانے سے شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ ملتان میں بہت بڑی ایک نمائندگی تھی، لیکن اور بھی لوگ مثلا فیصل آباد سے شاید، لیکن بہت ہی اہم ترین اسلام آباد سے بھی وہاں شرکت نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے۔ تو آج ماشاءاللہ یہ لوگ موجود ہیں، اگر کل کوئی دیگر شہروں میں ہوتا ہے تو اور لوگ یہ مشاورت عمل جو ہے یہ ایک بھرپور طریقے سے سامنے آئے، کیونکہ اس میں سب بھائیوں کا وقت کافی صرف ہو رہا ہے۔ تو گزارش میں واپس آتے ہوئے اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی کیسے ہوا یا وہ کس طریقے سے 2 یا 3 ہونے کی بات ہوئی، یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ جو سب سے اہم تمام تنظیموں سے، تمام ہمارے جو بھی بزرگ ہوں، ہم خود ہوں، ہماری تنظیم ہو، کوئی بھی ہو، یہ کاز سب سے بڑا ہے کہ راجپوت ڈے ایک ہونا چاہیے۔ میری ذاتی رائے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ایک ہو جائے، ساری تنظیمیں ایک ہو جائیں، ہر ایک کی اپنی پہچان ہے، لیکن اٹ پیوز دا وے، وہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ماشاءاللہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، جس میں ریسنٹلی بھی توسیع ہوئی، اور مزید بھی آج کے حاضرین میں سے بھی توسیع راؤ عمر فاروق صاحب فرما سکتے ہیں دوستوں کی مشاورت سے۔ تو یہ بیسک بنیادی پوائنٹ ہے آج کا بھی کہ یہ راجپوت ڈے بے شک اس کی جو بھی وجوہات ہیں بغیر اس کی تفصیل میں گئے ہوئے، اس چیز کو مقدم سمجھنا اور رکھنا، جو کہ تقریباً تمام لوگوں سے اس بات پہ اتفاق رائے محسوس ہو رہی ہے، لوگ اپنی رائے لیں گے آگے، کہ یہ لیسٹ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ کم از کم راجپوت ڈے اس کو تنظیمیں جس طرح سے بھی منائیں، اس کو جو بھی پرچم لگا کے منائیں، جو بھی فوٹوز لگا کے منائیں،
لیکن اس کا ایک دن ہونا اس پہ میرا خیال ہے کہ دو رائے شاید نہ ہو اور نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ تو اس کے علاوہ آخری بات کے بعد میں اجازت دوں گا کہ ایک سیاسی حوالے سے بھی، اور یہ تھوڑی سی کنٹروورشل بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے تمام الیکٹڈ لوگوں کو، ہم نے بھی الیکشن لڑا ہے چھوٹا موٹا، کہ یہ تنظیمی ایک یکجہتی کے ذریعے اور اس ڈے کی سمبلائزیشن کے تھرو ایک اتحاد کا میسج ہر پروونس میں بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ گو کہ ہماری برادری میں سے پارلیمنٹیرینز کی تعداد شاید باقی سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ کچھ 1-2 سال پہلے کسی بہاڑی میں غالباً ایک راجپوت کنونشن میں یہ بات سامنے آئی تھی، اور انہوں نے پوری لسٹ گن کے سنائی، لیکن کسی نے بعد میں یہ بھی بڑا پوائنٹ کیا کہ یہ تعداد جتنی بڑھتی جائے گی لیکن برادری کے مسائل ایڈریس نہیں ہوں گے، تو یہ بھی ایک تشویش ہے۔ تو ہمارے لیے بڑے قابل فخر ہیں ہمارے برادری کے پارلیمنٹیرینز، لیکن یہ تنظیمی اتحاد کے ذریعے بھی ایک برادری کی ضروریات کی ریپرزنٹیشن کا سیاسی طریقہ بھی ممکن ہے۔ تو بس یہی انٹروڈکشن کر کے میں ایک بار پھر اپنے بڑے بھائی راؤ عمر فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور راؤ خورشید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور امید ہے کہ اس بات کو آپ دل سے نکلی ہوئی محسوس کر اس سے اثر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو